اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 3، سر سید کے اخلاق و خصائل۔ جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ ہر ایک سبق جب شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں 2 حصوں پہ اس کو تقسیم کریں۔ پہلا حصہ اس کے مصنف کے تعارف، سبب کے تعارف اور مصنف کے تصانیف کے حوالے سے کریں، اور دوسرا حصہ اس کے تشریحات اور خلاصے وغیرہ کا کریں۔ آج ہم پڑھیں گے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ اس سبق کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں جاننے سے پہلے آئیے تھوڑا سا مصنف کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اس سبق کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 9 برس کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا، جس کے صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی والدہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ پھر ان کی 2 بہنوں اور ان کے بڑے بھائی امداد حسین نے حالی کی پرورش کی اور ابتدائی تعلیم قرآن شریف گھر میں ختم کی۔ فارسی اور عربی کتب بھی گھر ہی میں پڑھی۔ 18 سال میں الطاف حسین حالی کی شادی ہوئی۔ ذمہ داریوں کا احساس جب ہوا، ذمہ داریاں جب بڑھ گئی تو الطاف حسین حالی کو پانی پت چھوڑ کر دلی آنا پڑا اور یہاں کے ایک مدرسے میں انہوں نے مدرس کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ 1856 میں ضلع حصار میں کلیکٹر کی نوکری ملی اور 1857 کے ہنگاموں میں نوکری چھوڑ کر دوبارہ اس کو پانی پت جانا پڑا۔ اس دوران فقہ، منطق اور تفسیر کی کتابیں مولانا حالی نے پڑھی۔ پانی پت میں ان کا گزارا کرنا مشکل ہوا تو پھر دوبارہ روزگار کی تلاش میں دلی جانا پڑا اور دلی کے رئیس نواب مصطفیٰ خان شفتہ کے بچوں کے استاد مقرر ہوئے۔ شفتہ مولانا حالی کے استاد کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ شفتہ کی وفات کے بعد دلی پھر چھوڑ کر آنا پڑا اور لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ یہاں مولانا محمد حسین آزاد سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یاد رہے کہ حالی کا شمار اردو کے عناصر خمسہ میں بھی ہوتا ہے اور انہوں نے پھر انجمن پنجاب کے مشاعروں کی بنیاد رکھی، یعنی کہ مولانا حسین آزاد کے ساتھ مل کر مولانا حالی نے انجمن پنجاب مشاعروں کی بنیاد رکھی۔ حالی نے 4 مثنویاں برقرارت، نشاط امید، مناظر رحم و انصاف اور حب وطن لکھی۔ لاہور سے پھر دلی گئے اور وہاں اینگلو عربک اسکول میں ایز اے معلم بھرتی ہوئے۔ یہاں پر سر سید احمد خان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سر سید احمد خان اینگلو عربک اسکول کے فاؤنڈر تھے اور سر سید کے کہنے پر ہی مجلس مدرجہ اسلام، یا جس کو ہم مجلس حالی بھی کہتے ہیں، تحریر کی۔ 1888 میں ریاست دکن کی طرف سے مولانا حالی کو وظیفہ مقرر ہوا اور پھر پوری زندگی اسی وظیفے پر گزارا کیا۔ 31 دسمبر 1914 کو مولانا حالی کا انتقال ہوا اور پانی پت میں بو علی قلندر کی درگاہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ اہم تصانیف مولانا الطاف حسین حالی کی یہ ہیں: حیات جاوید،
یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، سر سید کے اخلاق و خصائل، مجالس النساء، شواہد الاسلام، تذکرہ رحمانیہ وغیرہ حال ہی کی اہم تصانیف تھیں۔ اب چلتے ہیں، تھوڑا سا ذکر ہم اس سبق کا کرتے ہیں۔ سبق کا تعارف، سبق چونکہ سر سید احمد خان کے عادات یا اخلاق و خصائل کے حوالے سے ہیں، اس لیے ہم اس میں سر سید احمد خان کے عادات کا ذکر کریں گے کہ وہ کن خوبیوں کا، کن عادات کا، کن طور طریقوں کے مالک تھے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے یہ ایک جامع تحریر لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ سر سید کا سب سے پہلے سر سید کی شخصیت میں ان کا دسترخوان ہے کہ سر سید کا دسترخوان جو ہے وہ ہر وقت مہمانوں سے سجا رہتا تھا۔ مہمان ہر وقت، جب بھی مہمان یعنی کہ سر سید کھانا کھانے بیٹھتے تو ان کے دسترخوان پہ اگر مہمان نہ ہوتا تو سر سید پھر خوش نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ سر سید کو وہ کھانا مزہ نہیں دیتا تھا جس دن اس کے گھر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا۔ تو سر سید کا دسترخوان جو ہے وہ مہمانوں سے ہر وقت سجا رہتا۔ سر سید بہت مہمان نواز انسان تھے۔ سر سید کو مطالعے کا شوق تھا اور وہ بہت ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہے اور لکھی بھی ہے، اور اسی مقصد کے لیے سر سید نے بہت ساری درسگاہیں بھی تعمیر کی ہے تاکہ مسلمانوں میں مطالعے کا اور تعلیم کا شوق پیدا ہو۔ قوم و وطن سے بے مثال محبت کی وجہ سے سر سید احمد خان نے درسگاہیں تعمیر کیے۔ سر سید احمد خان نے قوم و وطن کے فلاح کی خاطر یا مسلمانوں کی فلاح کی خاطر کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہیں، انہوں نے اس خاطر اپنی قوم سے محبت کی خاطر انہوں نے نہ صرف درسگاہیں بلکہ سائنٹیفک سوسائٹی کا بھی قیام کیا، یعنی کہ وہ سوسائٹی بنائی جس کے بنانے میں خود سر سید احمد خان کو اتنی محنت کرنی پڑی کہ ان کو آرام کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ ایک طرف وہ اپنی کتاب بھی لکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ سائنٹیفک سوسائٹی کی تعمیر بھی جاری تھی، جس کی وجہ سے اس کے پیروں میں ایک لاعلاج مرض لاحق ہوا جس کی وجہ سے جس کا علاج تا حیات نہ ہو سکا۔ سر سید احمد خان کو فروٹس وغیرہ میں خربوزہ اور آم پسند تھے، اور ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے تو وہ کھانے کے بعد دودھ بھی پیتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ ان کا برتاؤ یہ تھا کہ یعنی کہ جب بھی وہ دوستوں سے ملتے تھے تو ان کو دلی خوشی ہوتی تھی، ان کے لیے وہ دن عید کے جیسا ہوتا تھا، اور جب بھی کوئی دوست ان کو یا کوئی جاننے والا ان کو کوئی خط وغیرہ لکھتا تھا تو وہ اسی وقت ان کے وہ جواب دیتا تھا اور ان کے محبت کا جواب وہ محبت سے دیتا تھا، اور اس میں انہوں نے کبھی ناغہ نہیں کیا ہے۔ سر سید کی تمام تر کوششیں مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فلاح کے لیے تھی، کیونکہ سر سید کے نزدیک مسلمانوں کو تبھی ملازمتوں میں یا درسگاہوں میں یا انگریزوں کے قریب، یعنی کہ جتنے بھی وہ ہیں پوسٹ وغیرہ ہائی لیول کے، ان کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیم حاصل کرے اور وہ ہندو کے مقابلے میں انگریزوں کے قریب آئیں۔ اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان نے، چونکہ مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا تھا کہ نہیں ہم انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تو اس مقصد کیونکہ انگریزی تعلیم جو ہے وہ ہمیں راہ سے بھٹکانے کے لیے ہیں اور ہمارے بچوں کو انگریز بنانے کے لیے ہیں، تو اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اپنی قوم کی سوچ کو بدلا، اپنی
قوم کے اندر یہ بیداری پیدا کی کہ جب تک آپ لوگ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیمات حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملیں گے۔ تو سر سید احمد خان نے اس مقصد کے لیے اب بہت سارے درسگاہیں قائم کیے، بہت سارے مدرسے قائم کیے، اور ان مدرسوں اور ان درسگاہوں میں نہ صرف اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ ان درسگاہوں میں انگریزی تعلیم کی بھی انگریزی علوم کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ سر سید احمد خان ایک سچا اور راست باز انسان تھے، اس لیے وہ جب بھی کسی سے ملتے تھے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ ان کی باتوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا تھا، ہر کوئی اس سے متاثر ہوتا تھا اور وہ اپنی بات کو دوسروں تک ایزیلی پہنچا سکتے تھے، کیونکہ وہ دوغلے انسان نہیں تھے، وہ سچے تھے اور راست باز تھے۔ اس وجہ سے بچوں اور بڑوں سب میں ان کی مقبولیت یکساں تھی اور سبھی ان سے ملنا چاہتے تھے اور ان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ سر سید احمد خان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، وہ اپنی بات بہت عمدہ طریقے سے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ وہ یعنی کہ کسی مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ جو بھی ان کے دل میں بات آتی تھی وہ ان کو دوسروں تک بآسانی پہنچاتے تھے۔ سر سید احمد خان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت سے نوازا تھا، یعنی کہ وہ اتنے ذہین انسان تھے کہ وہ بیک وقت بہت سارے کام کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے علوم پر دسترس حاصل کی تھی اور انہوں نے ہی مسلمانوں کے مسائل کا حل یہی نکالا تھا کہ جب تک مسلمان انگریزی علوم کو حاصل نہیں کریں گے، مسلمانوں کی پستی کا یہی وجہ ہے، کیونکہ وہ انگریزوں کو برا سمجھتے ہیں، انگریزی علوم کو برا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی یا مسلمانوں کی بیداری میں یا پاکستان کی بنیاد میں جو پہلی اینٹ رکھی تھی وہ سر سید احمد خان نے رکھی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انگریزوں کے ہم پلہ لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس سبق کے اہم پوائنٹس یہی تھے جو ہم نے ڈسکس کر لیے۔ جو چھوٹے چھوٹے اور باریک نکتے ہیں اس کو ہم تشریحات میں ڈسکس کریں گے۔ کل ہم تشریحات کا آغاز کریں گے سر سید کے اخلاق و خصائل سے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔